عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. حاضرین کرام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں یہ وقت کا بڑا ہی حساس موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے تبلیغی نصاب ایک جائزہ. تبلیغی نصاب کے لکھنے والے اور تبلیغی جماعت کہ جو ہمارے اخوان ہیں جو ان کو پڑھتے اور صبح و شام اس کا درس دیتے رہتے ہیں، اس کتاب میں کتنے بھیانک اور خطرناک عقائد اور شرکیہ باتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، من گڑھت قصے، کہانیاں، واقعات، افسانے. اور ایک افسوس اس بات کا ہے کہ ایک عظیم شخص جس کو تبلیغی جماعت ہی نہیں بلکہ دنیا دیوبندیت میں علم کا منارہ کہا جاتا ہے، مولانا زکریا صاحب جو شیخ الحدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تمام سب باتیں لکھی ہیں اور کہی ہیں. ان تمام سب باتوں کے ذکر کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ تاریکی سے روشنی میں آ جائیں اور قرآن و سنت کو اپنا منہج عمل بنا لیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہی سے اس دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے، یہ دنیا سدھر سکتی ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ امت انہی باتوں سے صحیح راستے پہ آ سکتی ہے جن باتوں سے آج سے کئی سو سال پہلے وہ سیدھی راہ پہ یہ دنیا آئی تھی. تو ہماری بیماری بھی پرانی ہے، ہمارا علاج بھی وہی پرانا ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف پلٹیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں، نہ کہ گڑھ گڑھ کر کے قصے اور واقعات اور افسانے، اور وہ واقعات اور وہ افسانے اور وہ جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں، باطل روایتیں، ضعیف روایتیں جو ڈائریکٹلی طور پر کتاب و سنت سے ٹکراتی ہیں، قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں، ان کو امت کے درمیان پھیلایا جائے. ارے میں یہ تو کہتا ہوں کہ امت کے درمیان یہی کیا کم ہے جو یہ امت وہم پرستی کے اندر ملوث ہوتی جا رہی ہے. اس کے اندر اس قدر علم غلم قصے اور کہانیاں دین کے نام پر موجود ہیں. کیا یہی کیا کم ہے؟ بجائے اس کے کہ ان کی اصلاح کی جائے، آدمی مزید انہی قسم کے واقعات اور کہانیوں کو کتابی شکل دے کر کے اور ایک جماعت بنا کر کے اس کو دنیا کے اندر پھیلائے. میں جب اس ہفتے اس کتاب کو پڑھ رہا تھا
اور مطالعہ کر رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، تو اللہ کی قسم مجھے عجیب و غریب یہ کتاب لگی. اور ظاہر ہے کہ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو تھوڑا بہت جس کو ادراک اور شعور ہو قرآن و حدیث کا، ورنہ ایک عام آدمی تو اس کو منزل من اللہ سمجھتا ہے، قرآن کی آیات اور شیخ الحدیث کی بات کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اللہ کی کوئی وحی ہو. چنانچہ آپ اگر کسی بھی تبلیغی جماعت کے فرد سے، کسی بھی شخص سے اگر آپ تبلیغی نصاب کے تعلق سے کوئی ایک بات کہہ دیں کہ جناب اس کے اندر یہ غلطی ہے، تو آپ کے سر وہ پڑ جائے گا، آپ کے سر پڑ جائے گا، وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا اور آپ سے ملنا جلنا بھی ترک کر دے گا. کیوں؟ یہ فکر کیوں ہے؟ کیوں آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں عقیدت و محبت اس قدر بھر دیا گیا ہے، جس طرح یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے صلحاء اور اپنے نیک لوگوں کی شان میں اور ان کی محبت میں غلو کیا ہے. آپ زبان کھولیں تو آپ گستاخ ہیں، آپ بد زبان ہیں، حرزہ سرائی کرتے ہیں، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کی توہین کرتے ہیں. ارے بھائی، بزرگوں کی توہین کرنا، ان کی غلطیاں پکڑنا، ان کی غلطیوں سے لوگوں کو منبہ کرنا کہ بھائی انہوں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی نہیں ہے، یہ تو ہمارے سلف کا طریقہ رہا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بزرگوں کی غلطیوں کو غلطی پکڑ کے عوام الناس کے سامنے بیان کر دیں، کرنا یہ غلطی ہے، تو ہمارے اسلاف خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگردوں نے بہت بھاری کام کیا ہے اس تعلق سے. ان کے دونوں شاگردوں نے امام صاحب کی 3/4 حصہ غلطیوں کو اٹھا کے امت کے سامنے رکھا کہ امام صاحب نے یہاں غلطی کی، امام صاحب نے یہاں غلطی کی، امام صاحب نے یہاں غلطی کی. ان کی باتوں کو رد کیا ہے، ان کے شاگردوں نے رد کیا ہے. استاد سے مخالفت کی ہے ان کے شاگردوں نے، استاد کی بات کو رد کیا ہے انہوں نے. تو کیا وہ گستاخ تھے، دریدہ دہن تھے، بدتمیز تھے، کون تھے؟ کیا کہا جائے گا ان کے بارے میں؟ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا تعصب اور فرقہ واری ذہنیت ہے. اس طرح کی بات بہرحال نہیں کرنی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تبارک تعالی آج کے اس محفل میں، آج کے اس جلسے میں انشاءاللہ تعالی میں تبلیغ نصاب کے تعلق سے ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ تبلیغی نصاب کے اندر جو مختلف فضائل ہیں، فضائل نماز، فضائل زکوٰۃ، فضائل حج، فضائل ذکر وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں، ان میں سے چیدہ چن کر کے کچھ واقعات لیں. یوں تو بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، اور وہ واقعات آپ کے سامنے رکھیں، عوام کی عدالت میں رکھیں. آپ خود فیصلہ کریں کہ ان واقعات سے کیا عقیدے ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت زکریا صاحب، اور اسلام کی کون سی تبلیغ ان واقعات سے ہو رہی ہے، اسلام کی کون سی خدمت یہ بزرگ کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اور باتیں تو واقعی اتنی ہیں کہ پمبا کجا نہم تن ہما داغ شد والا مسئلہ ہے. کن کن واقعات کو اٹھائیں اور کن کن باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں، پورا جسم داغدار ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، یہ کتاب جو زکریا صاحب نے لکھی ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی چند منٹوں میں ان کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کے سامنے یوں ویسے تو میں نے ان کے اکابرین اور جماعت تبلیغی جماعت کے جو مؤسس اور بانی اور ان کو بنانے والے لوگ تھے، ان کا پورا میں نے ان کی تفصیلات میں نے بتلا دی اور مکمل طور پہ وہ بدلا دیا ہے. لیکن زکریا صاحب کے بارے میں بہت کچھ باقی رہ گیا ہے. وہ انشاءاللہ مختصر طور پر میں ان کی پیدائش وغیرہ اور یہ کہاں پیدا ہوئی ہے، کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کس طرح سے، یہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ بھی. زکریا صاحب کا خود بیان ہے کہ یہ کتاب جو تبلیغی نصاب ہے، یہ میں نے ان ایام میں لکھی ہے جب ڈاکٹر نے مجھے سوچنے اور کسی چیز کے فکر وغیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا. یعنی ذہن پہ زیادہ بوجھ، ذہن پہ زیادہ زور نہ دو، نہ کوئی چیز سوچو، نہ فکر کرو، بلکہ پڑے رہو. کسی بھی کام، کوئی کام وغیرہ نہ کرو، کوئی علمی مشاغل، کوئی علمی کام بھی نہ کرو. ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا. ان ایام میں حضرت کو یہ بات سوجھی کہ لاؤ کوئی ایسا نصاب تیار کریں جو چلت پھرت کرنے والے، جھوری جھنڈی رکھ کے ان لوگوں کے لیے کوئی چیز کام ہو جائے. تو ان دماغی توازن جب ان کا برقرار نہیں تھا، معاف کیجئے گا مجھے اس جرأت کے اوپر، جب ان کا دماغ خراب تھا، ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کسی چیز کے سوچنے اور ذہنی طور پہ کوئی کام کرنے سے، ان ایام میں زکریا صاحب نے یہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو غلط سلط اس کتاب میں لکھی گئی ہیں، شاید انہی دماغ کی خرابیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے
جی، اور حقیقت ہے یہ باقاعدہ تبلیغی نصاب میں یہ بات لکھی بھی گئی ہے، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ میں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے جو معلوم کرنے کی ہے، ذہن میں رکھنے کی ہے۔ جہاں تک سوال ہے کتاب کے لکھنے والے جناب زکریہ صاحب کا، تو ان کی پیدائش جو ہے رمضان سن 1315 ہجری کے اندر ہوئی، اور ان کا نام محمد زکریہ نہیں تھا، جیسے محمد الیاس صاحب کا پرانا نام محمد الیاس نہیں تھا، بلکہ ان کا نام کیا تھا؟ اختر۔ کیا نام تھا؟ تاریخی نام اختر تھا۔ اسی طرح سے زکریہ صاحب نے بھی اپنا نام بدلا، ظاہر ہے جیسے پیر ویسے مرید، پیر کے ساتھ ساتھ مرید بھی چلتا ہے، تو اور داماد بھی تھے یہ چونکہ الیاس صاحب کے۔ تو زکریہ صاحب کا پہلا نام محمد موسیٰ تھا۔ محمد پیدا ہوئے رمضان کے اندر سن 1315 ہجری میں، اور ان کی تعلیم گنگوہ اور سہارنپور، کاندلہ اور یہی سب یعنی جو یو پی کا علاقہ ہے دیوبند کے قریب کا، انہی سب علاقوں میں ان کی تعلیم ہوئی۔ 6 دفعہ انہوں نے حج کیا، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر انہوں نے مستقل قیام کیا۔ پہلی بیوی ان کی جو تھی وہ مر گئی تھی، تو پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا تھا، اور پھر جب یہ وفات پائے ہیں تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد طلحہ تھا، اور ان کے 5 بیٹیاں تھیں، جن میں ایک بیٹی جو زکیہ نام کی تھی مولانا محمد یوسف صاحب، جو مولانا الیاس صاحب کے بیٹے ہیں، ان کی بیوی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کی موت جو ہوئی ہے 23 مئی سن 1982، 23 مئی سن 1982 عیسوی کو مدینے کے اندر ہوئی ہے، اور وہیں دفن بھی وہیں گنگوہی صاحب کے بغل میں ان کو کیا گیا ہے۔ اور یہ جو سن ہے نا 1982، یہ میرے مسلمان ہونے کا سال ہے، واقعی بتا رہا ہوں۔ سن 1982 ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن و سنت کا ایمان عطا فرمایا، اور میں قبر پرستی، دیوبندیت، تبلیغیت اور یہ تمام سب جو جھکوڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات بخشی۔ یہی تاریخ ہے سن 1982۔ جب ان کی موت کے اوپر پہنچا تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ گویا میری نئی پیدائش ہو رہی ہے، نیا جنم میرا ہے یہ، یعنی تاریکیوں سے روشنی کی طرف میں اسی سال آیا ہوں۔ بہرحال ان کی تقریباً چھوٹی بڑی کتابیں ملا کے 117 کتابیں ان کی ہیں، اور انہی کتابوں میں سے یہ کتاب فضائل اعمال جو تبلیغی نصاب کے نام سے کہیں جانی جاتی ہے، کہیں فضائل نماز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ مختصر سی ہسٹری، مختصر سا ایک خاکہ زکریہ صاحب کا رہا۔ ان کے فضائل کے بارے میں تو بہت کچھ بیان کیے جاتے ہیں، میں ان فضائل میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اور جیسا کہ بتایا بھی ہے میں نے کہ جب زکریہ صاحب مرے تو دفن کیا گیا، تو بتایا نا کہ کسی نے ایک آواز سنی۔ کیا آواز سنی؟ کہا کہ تمہارے اس میت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ کسی عاشق زکریہ نے یہ آواز سنی تھی۔ بہرحال اور بھی مرنے کے بعد کے یہ فضائل ہیں، زندگی میں تو بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہوں گے، بہرحال وہ ہم سے اسے نہیں لینا ہے۔ اور یہ ایک زکریہ صاحب کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ آئیے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، اور میں اپنے بریلوی اخوان جو ہیں بیچارے، جن کے اوپر ساری دنیا اپنا نزلہ چھڑکتی ہے، میں اور وہ بھی دنیا کے اوپر پورا نزلہ اپنا اتارتے ہیں، بہرحال میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ ایک درخواست کرنا چاہوں گا، میں ابھی کرتا ہوں۔ میں ایک یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیوبندیت کے تعلق سے پچھلے لیکچروں میں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں آپ کو، اور بہت سارے ان کے عقیدے بھی بتلائے، اور میں نے 1-2 وعدے بھی کیے تھے وہ تصویروں وغیرہ کے تعلق سے، کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی جو کتاب اصلاحی نصاب ہے، اس کتاب کے آخری پیج میں نالین مبارک کی تصویر اتاری گئی ہے، اور اس سلسلے میں یہ کہا گیا، اور میں نے شاید بتلایا ہے بہت پہلے یہ بات، کہ اس کو رات کے فلانے اتنے ٹائم میں ایسا کر کے وضو وغیرہ بنا کے ان نالین مبارک کو، اس پیپر کو، اس تصویر کو اس کو سر پہ رکھ کے اور دعا کرو تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، اور بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو یہ تعلیم ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی، جو تعلیم لے کر کے بیچارے یہ جماعت تبلیغ کے لوگ ادھر ادھر پھیلاتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی جو ہے نا، دیوبندی اور بریلوی یہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ آج ہمارے ملکوں میں ایک معلوماتی باتیں اچانک میرے ذہن میں آئی ہیں، میں یہ ہمارے ملکوں میں جو آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ حنفی جو ہے وہ حنفی وہ صرف دیوبندی ہوگا یا کوئی بریلوی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔
یہ بھی بات آپ کو میں بتاؤں، قادیانی بھی حنفی تھا، اللہ کی قسم، مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا وہ پرلے درجے کا حنفی تھا وہ. اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، یہ جو چکڑالوی اور یہ جو سب